اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی خود اپنی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے، اور ان پر سود برابر یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو کہ یہ کس طرح خدا پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا ہوا گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت یعنی بت اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہیں مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تم اس کا ہرگز کوئی یار و مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، یا پھر وہ لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی۔ پھر ان میں کچھ تو اس پر ایمان لائے اور کچھ روگرداں ہو گئے، اور ایسوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونکیں گے، پھر ان کی پہلی کھالیں پک جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم عنقریب ان کو ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں اپنی رحمت کے گنجان سایہ یعنی گھنے چھاؤں میں اتاریں گے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، یعنی فرما روائی کے حقدار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع یعنی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ کار تمہارے لیے اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی غیر شرعی عدالت میں مقدمہ لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں بہت دور لے جائے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، اور آؤ رسول یعنی سنت کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی سخت روگردانی کرتے ہیں۔ پھر کیسی گزرتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو آپ کی خدمت میں اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو بھلائی اور فریقین میں مصالحت کرانا تھا۔